یہ کہا کہ 26 مئی کی صبح خان صاحب خطاب کر رہے تھے اور سوئی صاحب نے کہا کہ ذرا مذہبی ٹچ دے دے، تو کیوں ہم ایک طرف سے مذہبی منافت پہ جا رہی ہے تو ہم کیوں سیاست کو مذہب سے الگ نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہے کہ ہم سیاست پہ مذہب کو دھکیل لیتے ہیں؟ دیکھیے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، میں جواب دیتا ہوں جی۔ یہ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس نے مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنا ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں۔ جب آپ کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے آئین میں جو پریمبل ہے اس میں قرارداد مقاصد حصہ ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ جب یہ ملک بنا، جس نام پہ بنا ہوا ہے، جو آئین کا رستہ دکھایا ہوا ہے آپ کو، جو آپ کے تمام آباء و اجداد نے ایگری کیا ہوا ہے، آج یہ ڈیبیٹ ہو کیوں رہی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ میں لے جائیں، آپ کے نمائندان ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو یہاں کی نہیں ہے، یہ گفتگو سوچ کی ہے، ریاست کی، اور ریاست کی سوچ میں وہی ہوگی جس کے لیے ریاست بنائی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگ اس چیز پہ اس طرح کی ڈیبیٹ، اسکالرلی ڈیبیٹ بالکل کریں، ڈسکشن کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ڈیبیٹ ادھر لے کے جائیں، لیکن یہ کوئی ایسی ہلکی گفتگو نہیں ہے، یہ کافی سوچ کی بات ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے اگر اس وقت کے ہمارے مسلم اسکالرز میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال وہ اسکالر تھے جن کو ویسٹ پڑھاتا رہا ہے۔ یہ ملک بنانے میں علامہ اقبال کا خواب شامل ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو شک ہے تو خطبہ الہ آباد پڑھ لیں، وہ بنیادی آپ کا جو ہے ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر یہ مملکت خداداد پاکستان بنا، اور اس میں علامہ اقبال نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو شک ہے وہ ضرور مطالعہ کر لے۔ یہ باہر سے پڑھ کے آ کے یہ باہر کا آئیڈیا مسلط کرنے والے جو ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ واحد ریاست ہے جس کو مدینہ کی ریاست کے بعد، مدینہ کی ریاست میں پہلے میثاق ہوا، پھر ریاست بنی، شہریوں نے بنائی۔ آج یہ ریاست بھی وہ ہے جو شہریوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے کمپلینٹ دی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ نپور شرما نے جب بیان دیا تو امپورٹڈ حکومت سوئی رہی۔ آپ کے حکومت نے بھی فرانس میں واقعات میں اور ہمارے ملک میں اس پہ ہوئے مظاہرے ہوئے، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی سوئی رہی۔ تو یہ حکومتوں کی کوئی مجبوریاں ہیں یا کوئی پالیسی ہے جس کے دیکھیے آپ اس وقت کے دیکھیں ہمارے پاس جتنی فورم تھی اس پہ ہم نے آواز اٹھائی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت جو ہے نا، جو ہالینڈ میں ہوا اس کے وقت اس کی پرائم منسٹر سے بات کی اور یورپی یونین لیڈرز سے بات کی۔ اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا تھرو اسمبلی لانچ کروایا، اپنا پروٹیسٹ تھرو جو ہے نا ہمارا جو فارن جو آپس ہے اس کی تھرو جو چینلز ہیں اس کے تھرو کروایا۔ یعنی ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور پہلی دفعہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا جو کبھی کسی لیڈر نے نہیں دیا۔ تو ہم تو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ تمام مذہب جو بھی ان کی عقائد کا احترام کرنا چاہیے اس طرح کے، اور ہم نے خان صاحب نے ہمیشہ دنیا کے تمام، یعنی وہ OIC ہو، وہ اقوام متحدہ ہو، جہاں پہ گیا ہے خان صاحب نے کیٹیگریکلی اسلام کی جنگ لڑی ہے۔ جی اسد کیسر صاحب، یہ بتائیے گا پریس کانفرنس آپ نے کی، کیا یہ معاملہ صرف پریس کانفرنس تک رہے گا یا اس کو کوئی ریلیونٹ فورم پہ آپ چیلنج کریں گے یا اس کو معاملے کو یہیں پہ چھوڑ دیں گے؟ ہاں بالکل، ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا تمام صوبوں میں جو قادری صاحب رابطے کر رہے ہیں علماء کانفرنسز کریں گے اور ان چیز کی مذمت بھی کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے نا بہت ہی ذمہ دار اور اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔